زمزم ٹرسٹ نام ہے ٹرسٹ کا. آپ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں. جی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ جس ضرورت کے لیے آپ دیں گے اسی ضرورت پر اس کو خرچ بھی کیا جائے گا. جی اور آپ کا دیا ہوا عطیہ وہاں پوری ایمانداری کے ساتھ پہنچایا بھی جائے گا، جیسا کہ پہنچایا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے گھر بن گئے ہیں، لوگوں کے لیے نل لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بستر دیے جا رہے ہیں، اناج مہیا کیا جا رہا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے اہتمام موجود ہے، تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بھی اسی طرح چلتا تھا. اعتماد پر اعتماد ہوگا تو ہی کامل بنے گا، اور اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی کام دنیا کا نہیں چل سکتا نا. اور اعتماد ہی ہے کہ لوگ لاکھوں روپے لیتے ہیں اور رسید بھی نہیں مانگتے. لاکھوں روپے دے کے کہتے ہیں بھائی میرا نام بھی خفیہ رکھیں، بتائیں بھی نہیں کسی کو، لیکن یہ سامان ہے لے جائیں. جی اور جب ہم گئے ہیں اس وقت تو یقین مانے میں نے خود، مجھے ایک دوست نے میسج کیا جو وہاں پر مساجد میں جو مساجد شہید ہو گئی ہیں وہاں پر قرآن مجید کی ضرورت ہے، وہاں پر دعاؤں والی کتابوں کی ضرورت ہے، وہاں پر ترجمے والے قرآن مجید کی ضرورت ہے. میں نے اس کو صرف اتنا پوچھا کہ کتنی اماؤنٹ ہے. اس نے مجھے وہ اردو بازار کے ایک تاجر کا بل بھیج دیا، لو جناب ہم نے اتنا ایسٹیمیٹ لگایا، یہ بل ہے. میں نے اپنے ایک واٹس ایپ گروپ میں صرف وہ میسج کیا کہ جناب یہ بل ہے، قرآن مجید چاہیے. نامی صاحب یقین مانیں ہم ملتان جا رہے تھے، رستے میں تھے، تو چند منٹوں کے اندر اندر پیسے پورے ہو گئے. سبحان اللہ. لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا. سبحان اللہ. پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی ابھی ضرورت نہیں ہے، مزید ضرورت ہوگی تو میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. تو اس قدر چٹکی بجاتے لاکھوں روپے کی رقم جو ہے لوگوں نے بھیجی. تو یہ لوگوں کا اعتماد ہے زمزم پر، پیغام ٹی وی پر، پیغام ٹی وی کے لوگوں پر. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ. تو جو لوگ اپنے اعتماد کے اوپر پورا اترتے ہیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. آمین آمین. تو اس سلسلے میں ہمارے ناظرین بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کو ہر بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک صحابی سفر میں اونٹ تھک گیا ہے اور وہ چاروں طرف نظر دڑا کے دیکھ رہا ہے کہ میری کو مدد کر دے، کسی کے پاس کوئی اضافی جانور ہو تو مجھے دے دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس صحابی پر پڑی. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ کے نبی میری سواری تھک گئی ہے، مجھے سواری چاہیے. تو کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا، من کان معہ فضل راحلہ فلیعد بہ من لا راحلتہ. جس بندے کے پاس اضافی سواری ہے، گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، کوئی بھی سواری اضافی ہے، کئی صحابی مالدار بھی تھے، وہ ایک سے زائد سواریاں ساتھ لے کر جاتے تھے. تو آپ نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جو پیدل چل رہا ہے. من کان عندہ فضل زاد، جس کے پاس اضافی کھانے پینے کا سامان ہے، فلیعد بہ من لا زاد لہ، جس کا زاد راہ ختم ہو گیا وہ اس کو دے دے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے اتنی چیزیں گنی کہ ہمارا دھیان گھروں کی طرف گیا کہ گھر میں موجود فلاں چیز بھی میری نہیں ہے، فلاں بھی میری نہیں ہے، فلاں بھی میری نہیں ہے، یہ میرے کسی مسلمان بھائی کی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زائد پڑی ہے فارغ، وہ ہمیں بھی چاہیے اپنے گھروں سے نکالیں. خاص طور پر اس موسم میں گرم بستر، گرم کپڑے، گرم شوز، بچوں کے شوز، بچوں کی پہننے والی ٹوپیاں، اوپر لینے والی چادریں گرم، وہ نکالیں اپنے گھروں میں. الحمدللہ ہر گھر میں الماریاں بھری ہوئی ہیں، ایسے زور لگا لگا کے بند کرتے نہیں، اس میں سے نکالیں اور صاف ستھری چیزیں نکالیں. پھٹی پرانی گھسی پٹی اور ردی قسم کے نہیں نکالیں، صاف ستھری ہوں، ان کو ڈرائی کلین کروائیں، ان کو پیک کریں شاپروں میں بہترین اور زمزم کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا دیا کسی ضرورت مند مسلمان بھائی تک پہنچے گا اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کی قسمت سنوارنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. اب سردی چونکہ وہاں زیادہ ہے، زمزم کام کر رہے ہیں وہاں پہ. زمزم کے پروجیکٹ میں بہت ساری کامیابیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لوگوں کے کام آنے کے حوالے سے. جو سب سے پہلی چیز میں دیکھ رہا ہوں جو ہم نے ڈسکس بھی کی ہے ڈے 1 سے لے کے اب تک، پانی کی فراہمی. پہلے پانی بہت تھا تو پانی کو نکالنے کے لیے مدد تھی، اب پانی کے جانے کے بعد زندہ رہنے کے لیے پانی حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے. وہ کیا مشکلات ہے؟ کھارا پانی ہے، بیلٹ ایسی ہے، کس طرح سے کوپ اپ کر رہے ہیں؟ پانی کا جو مسئلہ ہے، پانی اس دفعہ آیا تو بہت زیادہ آیا، اتنا آیا کہ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ پانی اتنا آ سکتا ہے.
یعنی ایک جو نقصان ہوا ہے نا لوگوں کا، ایک تو پانی نے کیا ہے، ایک نقصان اس کہہ لیجئے کہ اس امید نے کیا ہے کہ یہ پانی ایک ہاتھ سے اوپر نہیں جائے گا. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ سے اوپر نہیں جائے گا. حکومت ان کو بار بار کہتی رہی کہ اب نکل جائیں، پانی آ رہا ہے، تو وہ نہیں نکلے. تو پانی تو اتنا تھا، یعنی 14 فٹ 18 فٹ تک بھی بعض ایریاز میں چلا گیا، 10-12 فٹ تو موجود تھا بہر صورت. اب جب پانی وہاں خشک ہوا، الحمدللہ اکثر علاقوں میں خشک ہو گیا، بہت تھوڑا پانی رہ گیا. تو اب جو مسائل میں سے پانی کا مسئلہ ہے یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہینڈ پمپ لگے ہوئے تھے، یعنی اصل آپ سمجھے یوں کہ جو جلال پور سٹی ہے، سٹی کا پانی کھارا ہے، سٹی کا اپنا پانی میٹھا نہیں ہے، پورے جلال پور کا میٹھا نہیں ہے. گرد و نواح کی جو بستیاں وہاں میٹھا پانی ہے. سٹی کو پانی بھی سپلائی ہوتا ہے ان بستیوں سے، حکومت جو ہے وہ وہاں سے سپلائی کرتی ہے میٹھا پانی. بور کا جو جلال پور کا وہ کھارا ہے، تو لوگوں نے 2 الیکٹرک پمپ لگا رکھے ہیں، ایک کھارے کا اور ایک میٹھے کا. تو عام استعمال کے لیے وہ کھارا پانی یوز کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب وہ 24 گھنٹے میں کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پانی میٹھا آتا ہے تو اتنا بھر لیتے ہیں پینے کے لیے. یا اچھا، اس کی بھی ٹائمنگ ہے؟ اس کی ٹائمنگ ہے جی اچھا، وہ مختلف علاقوں کی، یعنی اس کالونی میں اتنے بجے آئے گا، اس میں اتنے بجے آئے گا، اس میں اتنے بجے آئے گا. جو گرد و نواح میں ہیں جو بستیاں ہیں، ان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں تقریباً 90% جو ہینڈ پمپ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، چونکہ پانی کھڑا رہا ہے اور 20-25 دن کھڑا رہا ہے، تو بور بیٹھ گئے ہوئے، ختم ہو گئے ہیں. یعنی لوگوں نے 2 طرح کا پانی کا انتظام تھا، یا تو ہینڈ پمپ تھے یا وہ ان کے الیکٹرک پمپ تھے، دونوں ہی خراب ہو چکے ہیں. ایک کہ پمپ خراب ہو جائے تو وہ چلیں اس کو ٹھیک کر لیں، کوئی 500,000 دیں الیکٹریشین کو ٹھیک ہو جائے، بور ختم ہو چکے ہیں. سو اب ہماری ان کی مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. ہماری وہاں مشکل ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اور یہ بھی مشکل ہے کہ ہم جب تعمیر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اب تعمیر پانی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی.